اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا فخر اکاڑا، شہنشاہ خطابت، خوبصورت انداز، ہماری اس علاقہ کی پہچان، ملک پاکستان کے معروف خطیب حضرت مولانا عبد المنان عثمانی صاحب، صوبائی جنرل سیکرٹری پاکستان علماء کونسل پنجاب حضرت مولانا عبد المنان عثمانی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ حضرت مولانا عبد المنان عثمانی صاحب۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احبنی کان معی فی الجنہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرء مع من احب۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نشان نور گم تھا، ظلمت کا بسیرا تھا، دنیا کے افق پر دفعتاً سلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا، حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو ٹوٹی کفر و شرک کی زنجیریں، کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، یہ وجود لوح قلم نہ ہوتا۔ گرامی قدر، واجب الاحترام، معزز محترم علماء کرام، آج کی یہ عظیم الشان محفل حضرت قاری محمد شعبان صدیقی صاحب کی محنت اور جد و جہد سے انعقاد پذیر ہے، اور ان کے صاحبزادگان حضرت مولانا حسان صدیقی صاحب اور قاری حافظ محمد سلمان صاحب اسٹیج پر بہت ہی معزز ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا اطہر صاحب اور حضرت مولانا رفیق عابد صاحب، حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب، حافظ محمد سرور صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے، اور قاری محمد یاسین صاحب، دیپال پور کے دیگر علماء کرام، ہمارے بزرگ حضرت قاری سلطان صاحب، سب حضرات تشریف فرما ہیں۔ گرامی قدر،
میں نے ابتدا ہی میں یہ ایک احادیث مبارکہ پڑھی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے، من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو آپ حضرات اس سردی میں یہاں تشریف لائے ہیں اور طالب علم بھی آپ کے سامنے حاضر ہے. دعا کریں حق جل مجدہ میرا آنا بھی اور آپ کی حاضری کو بھی قبول فرمائے. اور مولانا شاہد عمران عارفی صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں تعریفی کلمات سنائیں گے. تو صاحب جلسہ کی بڑی مہربانی ہوئی کہ انہوں نے مجھے پہلے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا ہے. دعا کریں اللہ رب العزت مجھے صحیح حق بیانی کی توفیق کامل نصیب فرمائے. یہ سیرت کا بہت ہی عظیم الشان پروگرام ہے اور میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں حاضری لگانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں قمیص ڈال لو محمد کی غلامی کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہے اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. گرامی قدر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح الفاظ میں فرما دیا اور اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے کہ یہ لوگ اگر کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے ہمیں بہت پیار ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تو پھر آپ انہیں کہہ دیں فَاتَّبِعُونِي کہ میری اتباع کریں، میرے طریقے پر چلیں، میرے راستے پر چلیں. خلاق دو عالم کی ربوبیت کا اعلان تو سب کرتے ہیں، دو چار فرقے ہیں پوری دنیا کے اندر جو دائریہ قسم کے ہیں، باقی سارا کفر کہتا ہے کہ اللہ ہے. ہم اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرتے ہیں. توجہ رہے حضرات گرامی قدر، توجہ رہے. میں آپ کی توجہ کو اپنے لیے غنیمت سمجھوں گا کہ ساری دنیا کا کفر ان میں سے 3-4 ہیں جو اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، لیکن کفر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک اصول بیان کیا ہے، ایک قاعدہ بیان کیا ہے. وہ فرمایا کہ فَاتَّبِعُونِي، میرے محبوب آپ ان سے کہیں، چونکہ میں فرق واضح کرنا چاہتا ہوں، میں تفریق واضح کرنا چاہتا ہوں، اور میں محمد کے غلاموں کو نکھیرنا چاہتا ہوں. میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کرنا چاہتا ہوں. مجھے پتہ چلے کہ کون میرا ہے اور کون میرا نہیں ہے. خلاق دو عالم نے کس انداز میں ہمیں رسالت کا مسئلہ سمجھایا. فرمایا فَاتَّبِعُونِي
کہ مجھ سے میری اتباع کرو، کیونکہ حضور علیہ السلام لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کی تعلیمات ہمارے لیے ضروری ہے، آپ کا نقش قدم ہمارے لیے ضروری ہے، آپ کی حیات طیبہ ہمارے لیے ضروری ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہمارے لیے ضروری ہے، آپ کا رہن سہن ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے حضرات گرامی قدر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کا بچپن بھی محفوظ ہو، جس کا لڑکا پن بھی محفوظ ہو، اور جس کا شباب بھی محفوظ ہو، جس کا بڑھاپا بھی محفوظ ہو، اور جس کی وفات بھی محفوظ ہو، اور جس کی پوری زندگی محفوظ ہو۔ کوئی شخصیت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخصیت ہے تو میرے محبوب کی ہے، اگر کوئی شخصیت ہے تو آمنہ کے لال کی ہے، اگر کوئی شخصیت ہے تو صاحب لولاک کی ہے، اگر شخصیت ہے تو صاحب المعجزات کی ہے، اگر کوئی شخصیت ہے تو صاحب قرآن کی ہے، اگر کوئی شخصیت ہے تو ساقی کوثر کی ہے، اگر کوئی شخصیت ہے تو محمد الرسول اللہ کی شخصیت ہے۔ گرامی قدر اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعُونِي کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، پھر میں تمہیں کہوں گا کہ کون مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ میرے محبوب ان سے کہو فَاتَّبِعُونِي میری اتباع کرو۔ تو حضرات گرامی قدر اللہ نے اعلان کر دیا، پہلے محبوب کے دروازے پر پھر میرے دروازے پر آنا ہوگا، محبوب کے دروازے کی سند لے کے آنا ہوگا، محمد الرسول اللہ کی محبت لے کے آنا ہوگا، آقا کا پیار لے کے آنا ہوگا، آقا کی غلامی لے کے آنی ہوگی، آقا کی اطاعت لے کے آنی ہوگی۔ قُلْ اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول وَاطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول۔ قرآن نے بار بار کہا ہے پیغمبر کی اطاعت، میری اطاعت۔ قرآن نے بار بار کہا ہے میرے پیغمبر کے دروازے پر جانا ہوگا، بعد میں میرے دروازے پر آنا ہوگا۔ اے خلا کے دو عالم فَاتَّبِعُونِی میرے پیغمبر کی اتباع تو کر لی، اب کیا اعلان ہے؟ اللہ نے اعلان کر دیا یحببکم اللہ، پھر میرا وہ محبوب ہے، پھر میرا وہ پیارا ہے، پھر میرا وہ لاڈلا ہے۔ پھر اللہ نے اعلان کر دیا کہ لاڈلا ہی نہیں ہے بلکہ رضی اللہ عنہ ہے، میرا وہ میں اس سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے۔ اللہ نے فَاتَّبِعُونِی کا اعلان کر کے میرے بھائیوں اب محبت کو دیکھنا ہے، اب پیار کو دیکھنا ہے۔ محبت کس نے کی ہے؟ میں عرض کیا کرتا ہوں مکہ مکرمہ کے اندر 4 آنکھیں تھی، ایک آنکھ یہودی کی تھی، ایک آنکھ منافق کی تھی، ایک آنکھ کافر کی تھی، ایک آنکھ ایمان والوں کی تھی، ایک آنکھ مسلمانوں کی تھی، ایک آنکھ صحابہ کی تھی۔ ان آنکھوں میں سب سے بڑی آنکھ جو عشق مصطفیٰ میں ہر وقت سرشار تھی، جو عشق مصطفیٰ سے بھری ہوئی تھی، جو عشق مصطفیٰ جس کی آنکھوں میں ہر وقت ٹپکتا تھا، وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہے۔ میرے آقا کو دیکھنا ہے، صدیق کی نظر میں دیکھ، میرے آقا کو دیکھنا ہے۔ ابو بکر نے میرے مصطفیٰ کو عبادت میں دیکھا، ریاست میں دیکھا، فصاحت میں دیکھا، بلاغت میں دیکھا، علم میں دیکھا، حلم میں دیکھا، بردباری میں دیکھا، سفر میں دیکھا، حضر میں دیکھا، تبوک میں دیکھا، بدر میں دیکھا، احزاب میں دیکھا، یرموک میں دیکھا۔ میرے ابو بکر نے میرے مصطفیٰ کو نبوت میں دیکھا، میرے ابو بکر نے میرے مصطفیٰ کو وفات میں دیکھا، میرے ابو بکر نے میرے مصطفیٰ کو روضہ اقدس میں دیکھا۔
حضرات گرامی قدر، میں عرض کر رہا تھا کہ کسی نے، میں ابتدا میں عرض کرتا ہوں، توجہ رہے، کسی نے لیلا کو کہا کہ بادشاہ نے کہا تم اتنی خوبصورت تو نہیں ہو کہ مجنو تم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ لیلا نے کہا اچھا اور بتلاؤ۔ اس نے کہا میں نے تو کوئی حسن و جمال نہیں دیکھا تیرے اندر، اتنی محبت مجنو کیوں کرتا ہے، تم پر کیوں مرتا ہے؟ لیلا نے کہا بادشاہ تیری اپنی آنکھ ہے، توجہ رہے حضرات گرامی قدر، تیری اپنی آنکھ ہے، مجنو کی اپنی آنکھ ہے۔ میرے حسن کو دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ لے کے دیکھ، میرے حسن کو دیکھنا ہے، میرے جمال کو دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ سے دیکھ۔ میرے بھائیو دیکھو، اگر آقا کو دیکھنا ہے تو ابو بکر کی آنکھ سے دیکھ، تمہیں پتہ چلے گا۔ پھر کسی نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارد تو تنہا داری۔ پھر کہا تھا کسی نے، حافظ نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اس نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القبر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ میرے محبوب تیرے بعد کوئی ہستی نہیں ہے، میرے محبوب تیرے بعد کوئی حسن نہیں ہے، میرے محبوب تیرے بعد کوئی جمال نہیں ہے، میرے محبوب تیرے بعد کوئی خدا کی قسم چہرہ نہیں ہے۔ میں دیکھوں اگر چہرہ انور کو تو کیسا چہرہ انور ہے، اگر میں بالوں کو دیکھوں تو بال خمدار ہیں، اگر میں چہرہ انور کو دیکھوں تو حضرت حسان تڑپ کے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ توجہ توجہ توجہ، میرے محبوب ہیں، میرے محبوب ہیں، کدھر ہیں؟ ذرا دیکھیں، میں نقشہ کھینچتا ہوں، آؤ میرے ساتھ ملو، میرے بھائیو میرے ساتھ ملو، آ جاؤ مسجد میں۔ آ گئے؟ تم کہو عثمانی صاحب اسی تو پہلے حاضر ناظر ہیں، مسجد میں آ گئے؟ آ جاؤ، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں 1450 سال پیچھے لے جاتا ہوں۔ یہ دیکھو، یہ حضرت حسان کی کرسی ہے، یہاں حضرت حسان تشریف فرما ہے۔ خدا کی قسم میں ایک لفظ کہوں میرا دل خوش ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو تم کس لیے آئے بتلاؤ؟ تم بھی ایک اللہ کے لیے آئے، میں بھی ایک اللہ کے لیے آیا ہوں۔ میں حافظ صاحب کے لیے نہیں آیا، رب کعبہ کی قسم میں نے گھر سے چلتے ہوئے یہ کہا چل آقا کے لیے ذرا کچھ الفاظ کہہ کے آ، چل آقا کی سیرت میں کچھ الفاظ کہہ کے آ۔ میں تو سفر سے آیا تھا، میں نے صبح تقریر کی ہے، میرا پروگرام نہیں تھا، میں نے یہ جو تقریر کر رہا ہوں میرے ذہن میں نہیں تھی، ابھی یہ 10-15 منٹ کا سارا ہے۔ اللہ نے اب میرے لیے سارے راستے کھول دیے ہیں، جتنی دیر کہو گے طالب علم بولتا جائے گا۔ میرے ساتھ آ جاؤ، میں یہ تمہیں کیا کہوں، یہ اسٹیج ہے، اسٹیج کے اوپر کرسی ہے، کرسی کے اوپر حسان بن ثابت ہے، یہ حضور کا شاعر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کلمات کہتا ہے، تعریف کلمات سناتا ہے۔ صاحب لولاک یہاں بیٹھ کے فرمایا حسان میرے سامنے بیٹھو، دنیا کے کافر مجھے گالیاں دیتے ہیں، دنیا کے کافر مجھے برا بھلا کہتے ہیں، دنیا کے کافر میری تذلیل کرتے ہیں، میری تعریف میں تم نے بھی کچھ کہا ہے؟ حسان نے کیا کہا؟ کرسی پر بیٹھ کے، صاحب لولاک یہاں بیٹھ کے، ہائے میں آقا تیری عظمت میں قربان جاؤں، تیری میں دیکھتا ہوں بوری پہ بیٹھتا ہے، میں تیری روٹی کو دیکھتا ہوں جو کی روٹی ہوتی ہے، تیری سواری کو دیکھتا ہوں کبھی براق ہوتا ہے کبھی ابو بکر صدیق ہوتا ہے۔ میرے آقا میں تیری عظمت کو کیا بیان کروں، رب کعبہ کی قسم میں نے دیکھا سارے نبی نیچے رہ گئے اور تو عرش معلیٰ پہ جوتوں سمیت پہنچ گیا۔ میرے آقا موسیٰ کلیم آگے بڑھے، فرمایا جوتے اتار دو، کیا بات ہے؟ اللہ نے فرمایا انک بالوادی المقدس طویٰ۔ موسیٰ کلیم تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بستی بڑی مبارک ہے، یہ بستی بڑی پاکیزہ ہے، جوتے سمیت آ گئے۔ ہائے ہائے دیپال پور والو، عرش معلیٰ پہ آقا جا رہے ہیں۔ جبریل نے نہیں کہا، اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے فرمایا محبوب آئے، اہلاً و سہلاً مرحبا، میرے محبوب آؤ جوتوں سمیت آ جاؤ۔
ہائے 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 جوتوں سمیت آ جاؤ۔ اب دیکھو میرے بھائیوں، یہ کرسی کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی مسجد کی کرسی ہے۔ یہ کرسی پہ کون ہے؟ حضرت حسان ہے۔ یہ تعریفی کلمات کس کے لیے ہیں؟ میں تمہیں سناؤں، آؤ۔ میرے آقا بھی انشاءاللہ فرشتے پہنچائیں گے کہ آقا سے کہیں گے کہ عبد المنان عثمانی آپ کی تعریف میں کچھ کہہ رہا تھا، میں کہتا جاؤں، ذرا آؤ، تم دیہات کے لوگ بیٹھے ہو، میں تمہیں سناتا ہوں۔ کیا؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن مدرکہ بن الیاس بن منظر بن کنانہ بن الیاس بن عدن بن عدنان بن اسماعیل بن ابراہیم۔ یہ حضور کا نسب نامہ ہے۔ تمہارے پاس اگر کوئی آئے تمہارے ماں باپ کی تعریف کرے، تم خوش ہو کر کیا کرتے ہو؟ پیسے دیتے ہو، محبت سے بٹھاتے ہو۔ میرے ماں باپ کی تعریف کی ہے، تم پیسے لیتے ہو۔ میں اپنے آقا سے کہوں گا، میرے آقا میں تیری تعریف کرتا رہا، میں نے کسی سے کچھ نہیں مانگا تھا، میں کسی سے کمٹمنٹ نہیں کرتا تھا، میں پیسے نہیں مانگتا تھا جلسے والوں سے، میرے آقا مجھے اب شفاعت دے دے، میں شفاعت کا کہوں گا۔ حضرت حسان کیا کہتے ہیں؟ ذرا پانی پلا مولانا ضیاء القاسمی، تیرا نام بھی بڑا عظیم ہے، جس کا نام تھا، جس کا نام تیرا نام ہے، وہ بھی مرد قلندر بڑا عظیم تھا۔ ایسی تقریر پر ہے کوئی لنگڑا پونکے تے تسی بڑے خوش ہوندے ہو؟ ہیں؟ نہیں سمجھے، تسی نہیں سمجھے، میں سمجھا دیتا ہوں تمہیں۔ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ملک ہمارا ہے، ہم دیوبندی بریلوی فساد نہیں ہونے دیں گے، ہم شیعہ سنی کا فساد نہیں ہونے دیں گے، ہم پاکستان کے ممبر ہیں امن کے اور ڈویژن کے، ضلع کے، ایجنسیاں ساری ہماری ہیں، فورسز ہماری ہے، انتظامیہ ہمارے بھائی ہیں، ڈی پی او حسن اسد الوی، ڈی سی او ہماری بہن ہے، میں نے اس کو کہا تو میری بیٹیوں کی طرح ہے، مس احد صاحبہ اور دیگر جتنی بھی انتظامیہ، جتنی فورسز ہیں، جتنے ادارے ہیں اور فوج ہماری ہے، یہ سب کچھ ہمارا ہے، ہم نے یہ سارا مسئلہ حل کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں بات میں عرض کر رہا تھا، ان کی طرف نہیں جاتا، میں چھیڑنا نہیں چاہتا کسی کو، لیکن میں نے اتنا بتلایا فیصل آباد میں کہ اللہ نے مجھے تمہارے لیے زندہ رکھا ہوا ہے، اگر کوئی زبان آج کے بعد میرے اکابرین کے خلاف کھولی گئی تو میں گدی سے کھینچ کے کتوں کے سامنے پھینک دوں گا۔ میں حلالی ہوں، حلالی، میں حرامی نہیں ہوں، میں ٹکڑوں پہ بکنے والا نہیں ہوں، میں اپنا کام کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ سب کو پتا ہے، رب کعبہ کی قسم، میں نے اپنے اللہ سے کہا ہے میں نے تیرا کام کرنا ہے، تو نے میری کفالت کرنی ہے۔ میں نے اپنے اللہ سے کہا، کہتا رہتا ہوں، یہ ساری اللہ میرے سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ حاضر و ناظر ہیں۔ سبحان اللہ تو کہہ دو ہیں؟ لوگاں دیے تھے بلیاں حاضر ناظر نے، تمہارا تو رب ہے، رب ماشاءاللہ، میرے تو اللہ ہے، میرے اللہ، سارا کچھ اس کا ہے، سارے تم اس کے ہو۔ میرے پاس کہتے ہو مسجد سے باہر نکلو گے تو کہو گے نہیں منڈلی شاہ بھی کچھ کر دے، اللہ تانوں ہدایت دے۔ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ زندگی کس کی؟ موت کس کے پاس؟ عزت، ذلت، روٹی، تمہاری صحت، چاہے تمہیں منجی تے لٹا دے، بیوی بھی نہ پوچھے تہاڈا کی حال ہے، میاں صاحب پہ ہوئے نے۔ ہاں اللہ وہ ہیں جو ہر چیز پر قادر ہیں، مانتے ہو؟ آ جاؤ ذرا مسجد نبوی میں چلے آ جاؤ۔ یہ کرسی کس کی؟ میرے محبوب کی مسجد کی۔ اس کرسی پر کون ہے؟ حسان بن ثابت ہے۔ یہاں میرے آقا بیٹھے ہیں، ذرا منظر کیا ہوگا؟ کہا آقا وَأَحْسَنُ مِنْكَ، علماء سمجھیں گے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، میرے محبوب نے کیا کہا ہوگا؟ ہائے ہائے میرے محبوب نے کیا کہا ہوگا؟ واہ حسان
سبحان اللہ. پھر حسان عربی میں کہتے ہیں ما ان مدحت محمدن بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. میرے آقا میرے کلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جب میں آپ کی تعریف کرتا ہوں میرا کلام کو لوگ چومتے ہیں. میرے آقا میرے کلام کی کوئی وقت نہیں ہے، لیکن جب آپ کی تعریف آتی ہے تو میرے آقا میں آپ کی تعریف کی برکت سے میرے کلام کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. میرے بھائیوں یہ دیکھو خدا کی قسم، حضرت حسان نے بھی کہا، حضرت سمرہ نے بھی کہا. حضرت سمرہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اپنے آقا کو دیکھا، کس مقام پر دیکھا؟ فرمایا میرے محبوب نے سرخ جبہ پہنا ہوا ہے، میرے محبوب تشریف فرما ہے بیت اللہ شریف میں. میں نے اپنے محبوب کو دیکھتا ہوں، کبھی آسمانوں کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آسمانوں کے چاند کو دیکھتا ہوں. میں نے کہا حضرت سمرہ فیصلہ کرو. خدا کی قسم حضرت سمرہ کہتے ہیں، شاعر نے ترجمانی کی ہے، کہتے ہیں تیر و حرم میں روشنی ہو، شمس و قمر سے تو کیا، مجھ کو تو تم پسند ہو، میں اپنی نظر کو کیا کروں. میرے آقا دیر و حرم میں روشنی ہو، شمس و قمر سے تو کیا، مجھ کو تو تم پسند ہو، میں اپنی نظر کو کیا کروں. خدا کی قسم حضرت سمرہ نے فیصلہ کر دیا کہ میرے آقا تمہارا حسن، میرے آقا تمہارا جمال، میرے آقا تمہارے جمال پہ، تمہارے حسن پہ ساری چیزیں ختم ہیں. اللہ نے فرمایا اوے دیپال پور والو میری بھی سنو، میرے اللہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وضحیٰ، مجھے قسم ہے چمکتے ہوئے چہرے کی، مجھے قسم ہے چمکتے ہوئے چہرے کی. اچھا اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل والے، سبحان اللہ کہو اونچی آواز سے، اے کمبل والے. میرے اللہ ایسا حسین کمبل نہیں، توجہ رہے دیپال پور والو، میرے اللہ ایسا حسین کمبل، فرمایا نہیں. میرے اللہ خوبصورت کمبل، فرمایا نہیں. یمن کا کمبل، فرمایا نہیں. مکہ کا کمبل، فرمایا نہیں. مدینے کا کمبل، فرمایا نہیں. کسی اونچی فیکٹری کا کمبل، فرمایا نہیں. یہ کمبل میرے محبوب کی جب کندھوں پر گیا تو مجھے محبوب کا یہ کمبل پسند آ گیا. اس لیے میں نے کہا جبریل آج نئے نام سے ذرا آواز دو، یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. دیکھو پیغمبر کے لیے القابات اللہ نے کیا کیا دیے ہیں. میرے محبوب کی تعریف کو کس انداز میں میرے بھائیوں بیان کیا ہے. مولانا ظفر علی خان جب حضور کے روضے پہ جاتے ہیں تو انہوں نے حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کر کہا تھا دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کے جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا. مولانا مناظر احسن گنانی نے کہا تھا، انہوں نے کہا لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں. علماء سمجھے عوام نہیں سمجھے گی. لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں. تسی کہندے مولویاں نوں آندا کی ہے تے تسی مینوں دسو تانوں کی آندا؟ سورہ اخلاص نہیں آندی. سورہ اخلاص آئی سی سپریم کورٹ دے بریسٹر نو آئی، کلو ہول یہی کرتا رہا کہ پڑھ ہی نہیں سکیا. ایسا زرداری صاحب کا پریشر پڑا اس پر، وہ پڑھ ہی نہیں سکا. اللہ کی قسم حافظ صاحب مجھے پتا ہے یہ سورہ اخلاص نہیں آئی. اور ہمارا مدرسے کا یا جامعہ ریاض الجنہ کا چھوٹا بچہ انشاءاللہ پورا قرآن پڑھ جائے گا. یہ ادارہ مثالی ادارہ ہے، محنتی ادارہ ہے، بچے ماشاءاللہ محنت سے پڑھ رہے ہیں. حسان بن صاحب، حسان بات سن میری، توجہ اور دینی ہے ان طلباء پر. ان طلباء کو امام محمد کی جھلک دینی ہے، ان کو ابو حنیفہ کا تقوی دینا ہے، ان کو احمد بن حنبل کا علم دینا ہے، ان کو شافعی کا علم دینا ہے. ان کو میں تمہیں اکابرین علماء دیوبند کے پاس جاتا ہوں. یہ ہے مناظر احسن گیلانی، کہتے ہیں لاکھ ستارے ہر طرف. نہیں سمجھ گئے؟ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و نگر سحر سحر.
ایک طلوع آفتاب دشت و نگر سحر سحر. فرمایا ستارے بڑے تھے, بڑے ستارے تھے, آتے رہے جاتے رہے, روشنی نہیں ہوئی. جب آمنہ کے لال کا سورج طلوع ہوا تو ساری دنیا کے اندھیرے چھٹ گئے. یہ ہے محمد الرسول اللہ. اور اس کے مصطفیٰ میں مولانا قاسم نانوتوی نے کہا تھا, حجت الاسلام نے کہا تھا, بانی دارالعلوم دیوبند نے کہا تھا, میرے اساتذہ کے اساف نے کہا تھا, شیخ المشائخ نے کہا تھا. اس نے کیا کہا تھا؟ خدا کی قسم میں قربان جاؤں مولانا قاسم نانوتوی کے تقوی پر, جرأت پر, بہادری پر. یہ قاسم نانوتوی اس کے مصطفیٰ میں کلام پیش کرتا ہے. کیا کہا تھا؟ ذوق میں ہو کہ بد ذوق ہو. میں آپ کو سچ بتلاؤں, تقریر میں موڈ میں نہیں آیا تھا. میں نے حافظ صاحب سے رخصت چاہی, انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہوں کسائیوں کو بکرا اونجی ٹر جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں. لیکن میرے بھائیو, میں نے ابتدا میں یہ عرض کیا تھا, من احبنی کان معی فی الجنہ. حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ. آپ کو کس سے محبت ہے؟ اقرار کرا رہا ہوں, اقرار. کس سے محبت ہے؟ حضور سے. ایک صحابی آئے, توجہ رہے, اس طرح تک رہے ہیں. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ صاحب لولاک ہیں, آپ اول ما خلق اللہ نوری ہیں, آپ کا بڑا مرتبہ ہے, بڑا مقام ہے, آپ کی بڑی شان ہے, میں آپ کا ادنا رضاکار ہوں. میں نے کہا یہاں پر ہی حضور کا رج کے تک کے دیدار کر لوں, حضور سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لوں. جنت میں معلوم نہیں میں کہاں ہوں گا, آپ کہاں ہوں گے. حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے, المرء مع من احبا, جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرو گے اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. فرمایا نہیں. اچھا ایک صحابی اور آئے, تکتے رہے, دیکھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ عشق مصطفیٰ میں خدا کی قسم حضور کو دیکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں, صحابہ کی برکت سے قرآن اتر گیا. اللہ نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل. فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا. فرمایا میرے یار کو سنا دو. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اپنے صحابی کو سنا دو, اپنے متبعین کو سنا دو کہ جو تم جس کے ساتھ محبت کرو گے قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگے. میرے بھائیوں, آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. ایک عورت جنگ احد کے مقام پر حضور کی شہادت کی خبر مدینہ طیبہ میں پہنچ گئی تھی. مدینے کے لوگوں کے اندر خدا کی قسم کہرام مچ گیا, پریشانی کا عالم جو ہے پھیل گیا. پریشانی سے سارے مدینے کی عورتیں, مدینے کے بچے پریشان ہو گئے. ہائے حضور وصال فرما گئے ہیں, حضور شہید ہو گئے ہیں. ایک عورت میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں, اس کی محبت کو دیکھو. عمل سے کام بنتا ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے, نہ نوری ہے نہ ناری. میرے بھائیوں, تقریر کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی اتباع میں آ جاؤ, حضور کے طریقے میں آ جاؤ, حضور کی حیات طیبہ میں آ جاؤ, نماز کی پابندی کرنے والے بن جاؤ, قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ, تہجد کا اہتمام شروع کر دو. میرے بھائیوں, اخلاق حضور والے پیش کرو. اس جلسے کا پھر خدا کی قسم فائدہ ہے. میرے بھائیوں, وہ عورت مدینہ طیبہ سے نکلی, توجہ رہے, عورت مدینہ طیبہ سے نکلی, باہر نکل کے آئی. ایک صحابی ملے, اماں کدھر جا رہی ہے؟ فرمایا میرے محبوب شہید ہو گئے ہیں, میری ساری متاع لٹ گئی, میرا جہان لٹ گیا. اماں نہیں, تمہیں پتا ہے تیرا خامد شہید ہو گیا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. آگے ایک صحابی سے پوچھا میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اماں تیرا بیٹا شہید ہو گیا. آگے چلے گئی. اس نے کہا اماں تیرا باپ شہید ہو گیا. آگے گئی. کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں, آپ کو کچھ نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہوا ہے, دندان مبارک شہید ہوئے ہیں, اور کچھ نہیں ہوا. آپ کا بیٹا شہید, آپ کا خامد شہید, آپ کا بھائی شہید. اس نے کہا کوئی بات نہیں. جب اس کو کہا گیا حضور علیہ السلام ٹھیک ہیں, حضور علیہ السلام بخیریت ہیں, حضور کو کچھ نہیں ہوا. اس نے کہا علماء کرام, اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کل مصیبت بعدک جلالو. ہائے ہائے, اگر حضور ٹھیک ہیں تو اس کے بعد ساری دنیا کی مصیبتیں میرے لیے آسان ہیں.
ساری دنیا کی مصیبتیں مجھے کچھ نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، یہ تھا صحابہ کا عشق، یہ تھا صحابہ کا پیار۔ بلال حبشی کا پیار دیکھو، سمیہ کا دیکھو، زنیرہ کا دیکھو، ہائے ہائے حضرت عمار بن یاسر کا دیکھو، خباب تختہ دار پہ لٹک گئے، ان کا پیار دیکھو، حضرت عمار بن یاسر کا پیار دیکھو، صحابہ کے۔ اوے اگر پیار کی بات پوچھنی ہے تو آؤ حضور کی بیوی سے پوچھتے ہیں۔ حضور کی بیوی کون ہے؟ جس کو کہتے ہیں عائشہ طیبہ، فاضلہ، عالمہ، معلمہ، جس کو کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ۔ ہائے ہائے، تیری ماں، میری ماں، باپ نے بتلایا، لیکن میری ماں امی عائشہ وہ ہے۔ میری امی تمہیں سلام ہو، میری امی تمہیں سلام ہو۔ میں ایک بات عرض کرتا جاؤں، اے امی عائشہ، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا۔ اے امی عائشہ، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا۔ بساط ارض پر یہی ٹکڑا ہے جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں۔ حشر کے دن یہیں سے اٹھیں گے سرور کونین، تنہا نہیں اٹھیں گے، ماں شیخین اٹھیں گے۔ توجہ، ماں شیخین اٹھیں گے۔ اور خدا کی قسم یہ امی عائشہ صدیقہ ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے ہاتھ کاٹ لیے، یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے اپنے یہ بازو کاٹ لیے۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، فرمایا اپنے ہاتھ کاٹ لیے، کہنے لگی یہ فرشتہ ہے۔ میری امی عائشہ کہتی ہیں اے لوگو، میری اماں عائشہ کہتی ہے اے لوگو، یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، جنہوں نے میرے شوہر کو دیکھا انہوں نے گردنیں کٹا دی۔ یہ ہے میرے محبوب کا عشق۔ میرے بھائیوں، اللہ مجھے اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، پیار نصیب فرمائے، آپ کا عشق نصیب فرمائے۔ آخر میں علماء دیوبند کا جو سرخیل ہے مولانا محمود الحسن دیوبندی، اس کا ایک شعر سناتا جاؤں۔ انہوں نے کہا تھا جنت کو خطاب کر کے، اے جنت میں نے مانا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔